بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان نثاروں کے لاشیں اٹھا اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی رہیں۔ یزیدی لشکر جب دربار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ ہر کوئی امام کے سامنے آنے سے ڈر رہا ہے، کیونکہ جانتے تو سبھی تھے کہ اب میدان میں کون اترا ہے۔ سبھی نے پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا تھا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزیدی میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سب ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شہسوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ شجاعت حیدری کے وارث کو دیکھ کر یزیدی فوج نے نہ صرف انفرادی جنگ بند کر دی، بلکہ اجتماعی حملہ کرنے کی بھی کسی کی جرأت نہ ہو رہی تھی۔ جی ہاں یہ وہی شہسوار ہے جس کے بچپن میں ان کی شہادت کی خبر عام تھی۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل امین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے کہ وہاں حضرت امام حسین بھی تشریف لائے اور حضور کی مبارک گود میں بیٹھ گئے۔ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مقام شہادت بھی بتایا اور مٹھی بھی پیش کی۔ محترم سامعین، اب حال یہ ہے کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بزدل فوج دور سے ہی تیر چلا رہی ہے کہ کہیں ہمارے قریب پہنچ گئے تو ہم نہیں بچ پائیں گے۔ امام عالی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر ایک بارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوج جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ اچانک امام عالی مقام کو اذان کی آواز آئی اور آپ نے اپنی تلوار روک دی اور نماز پڑھنے کی مہلت مانگی۔ یہی وہ وقت تھا جب شمر کے جوش دلانے پر مالک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، تلوار گلا مبارک کو کاٹتی ہوئی کاسے سر تک پہنچ گئی۔ خون کا فوارہ نکل پڑا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، امام کی جسم پر تلواروں اور نیزوں اور تیروں کے زخم بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ شجاعت کی اس گراں کو شہید کر سکے۔ شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولید بن یزید نواز رسول کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب، بدبخت اور ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن یزید کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ شہادت حسین انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے۔ پیغمبر کے پیروکاروں نے ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجایا۔ یہی نہیں، خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادوں اور اصحاب حسین کو بھی اپنے انتقام کا نشانہ بنا کر انہیں بھی موت کی گھاٹ اتار دیا۔ نواز رسول حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے 72 جان نثاروں کے خون سے کربلا کی ریت سرخ نہیں ہوئی، بلکہ اس سرخی نے ہر چیز کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ محدثین بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام کی شہادت پر نہ صرف دنیا روئی، زمین و آسمان نے بھی آنسو بہایا۔ ایک محدثین بیان کرتے ہیں کہ نواز رسول کی شہادت کے وقت
بیت المقدس میں جو پتھر اٹھایا گیا اس کے نیچے سے خون نکلا۔ شہادت حسین کے بعد ملک شام میں بھی جس پتھر کو ہٹایا گیا اس کے نیچے سے خون کا چشمہ ابل پڑا۔ محدثین کا کہنا ہے کہ شہادت حسین پر پہلے آسمان سرخ ہوا پھر سیاہ ہو گیا۔ امام طبرانی معجم الکبیر میں محمد بن یسیر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت آسمان پر سرخی چھائی رہی۔ اس کے علاوہ امام بہقی نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت علی بن مسہر نے اپنی دادی سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ امام حسین کے زمانے میں کم عمر دوشیزہ تھی۔ اس وقت آسمان کئی دنوں تک جمے ہوئے خون کے ماند ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سید زادوں کو قیدی بنا لیا جاتا ہے۔ اب اسیران کربلا کا قافلہ شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب رواں ہو جاتا ہے۔ ادھر کربلا کی ریت پر سید زادوں کی جسم بغیر سروں کے گور و کفن بکھرے پڑے ہیں۔ اللہ اکبر! تاریخ گواہ ہے کہ شہادت کے 3 دن بعد 13 محرم کو مقام غازریہ سے قبیلے بنو اسد کی خواتین دریائے فرات پر پانی لینے کے لیے آئی تو انہوں نے بغیر سروں کے جسم کو بکھرے دیکھا تو سب کی چیخیں نکل گئیں۔ واپس گھروں کو لوٹی اور اپنے مردوں کو بتایا کہ خاندان نبوت کی لاشیں بکھری پڑی ہیں، ہمیں ان کو دفنانا چاہیے۔ چنانچہ کچھ مردوں کے ساتھ میدان کربلا پہنچے اور قبریں کھودنا شروع کر دی۔ سبھی جنازہ پڑھنے کے لیے تیار تھے، اتنے میں گھوڑا سوار شخص آیا اور امام حسین کی جسم کے ساتھ لپٹ کر رو دیا۔ اس شخص کا رعب و دبدبہ اتنا تھا کہ ان کے لیے مصلی خالی کر دیا گیا۔ انہوں نے نماز جنازہ پڑھایا اور ایک ایک جسم کو نام سے پکارتے اور دفن کرتے رہے۔ سب سے آخر میں حضرت عباس علمدار کو دفنایا گیا۔ جب وہ گھوڑا سوار جانے لگا تو قبیلے بنو اسد نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ جواب ملا، میں علی بن حسین، یہ کہہ کر چل دیے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاک آل پر اپنے جان نثار کرنے والے بن جائیں کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ کمنٹ سیکشن میں امین لکھنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔